بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربانی کے موقع پر عید الاضحیٰ کا ایک اہم پیغام۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ 10 ذی الحجہ 21 جولائی بروز بدھ کو ہوگی۔ قربانی کی اہمیت، افادیت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر قوم کے واسطے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کریں ان چوپاؤں کو ذبح کرتے ہوئے جو ان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے 3 دنوں میں کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ قربانی ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال موجود ہو جو اس کی ضروری ضرورتوں سے زائد ہو، نیز جس کی ملکیت میں رہنے کے مکان کے علاوہ کوئی دوسرا مکان ہو، یا پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہو، یا مکان بنانے یا بیٹی کی شادی کے لیے رقم محفوظ رکھی ہوئی ہو۔ ان تمام صورتوں میں ایسے مالک نصاب پر قربانی واجب ہوگی۔ آج کل 52.5 تولے چاندی کی رقم تقریباً 43,000 روپے بنتی ہے۔ قربانی جس طرح مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر، بہوؤں پر اور بیٹیوں پر بھی واجب ہے، بشرطے کہ ان عورتوں کے پاس ان کے ذاتی زیورات یا ذاتی جائیداد اتنی ہو جو 43,000 روپے کے برابر بنتی ہو۔ ایک گھر میں جن مرد و عورت کی ذاتی ملکیت میں مذکورہ چاندی کا نصاب زیور یا رقم کی شکل میں ہوگا، ان سب کی طرف سے ان کو الگ الگ حصہ رکھ کر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ بہت سے لوگ پہلے سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، پھر کسی سال بیوی کی طرف سے، کسی سال مرحوم والد والدہ کی طرف سے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ مثلاً میاں بیوی دونوں مالک نصاب ہے تو دونوں کی طرف سے 2 قربانیاں لازم و ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہے اور دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی ساتھ رہتے ہوں تب بھی ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ قربانی کرنے کے لیے حسب ذیل جانور متعین ہے: بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھینس بھینسا، اونٹ۔ بکرا بکری مکمل 1 سال کے ہونا ضروری ہے، بھینس بھینسا مکمل 2 سال کے ہونا ضروری ہے، اونٹ مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے بالکل ہی دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جانور یقینی طور پر 2 سال کا تو ہے لیکن اس کے 2 دانت ابھی نہیں نکلے اور یہ پتہ ہے کہ یقینی طور پر یہ 2 سال اس کے ہو چکے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو یا سینگ تو تھے مگر بیچ میں سے ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ سینگ بالکل جڑ ہی سے اکھڑ گئے ہوں تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ جس جانور کے چھوٹے چھوٹے کان ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان یا دم اس طرح کٹی ہوئی ہو کہ اس کی 3 گھڑی ڈالی جائے تو تیسرا حصہ یا اس سے زائد کٹا ہوا یا پھٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور ایسا لنگڑا ہو کہ صرف 3 ہی پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں جبکہ بکرا بکری دمبا بھیڑ میں صرف 1 ہی حصہ ہوگا۔ محترم سامعین، قربانی میں حصہ لینے والوں کو چاہیے کہ وہ ثواب اور عبادت کی نیت سے قربانی میں حصہ لیں۔ گوشت کھانے کی نیت سے یا صرف گوشت زیادہ ملے اس نیت سے ہرگز حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے
کہ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کر کے قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ جانور کی قیمت صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت سے ماڈرن ذہن کے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، ان کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر ایسی مجبوری پیش آئی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کر ہی نہیں سکے اور قربانی کے دن گزر گئے، تب ایک درمیانی قسم کے بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ قربانی کے 3 دن ہیں: 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ بڑے گاؤں اور شہروں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، لیکن اگر بڑے گاؤں یا شہر میں عیدگاہ یا کسی ایک مسجد میں نماز عید پڑھی گئی تو سارے شہر والوں کے لیے اپنی اپنی قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے، چاہے ابھی ان کی نماز باقی رہی ہو، وہ لوگ بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، جانور خریدتے وقت یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک ہے جانور کی قیمت، دوسرے اس کے سنبھالنے اور چارہ پانی کھلانے کی قیمت، تیسرے اس کے ذبح کرنے کی قیمت۔ آپ جانور خریدتے وقت ان 3 باتوں کی الگ الگ قیمت متعین کیجئے۔ مثلا 15,000 روپے کا جانور، 200 روپے روز کے اعتبار سے 1,000 روپے چارہ پانی اور سنبھالنے کی 5 دن کی قیمت، اور 1,000 روپے مثلا ذبح کرنے کی قیمت۔ اس طرح 17,000 روپے اس جانور کی قیمت ہوئی۔ اس طرح ہر چیز کی قیمت متعین ہونا چاہیے، مجہول نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر جانور کی آپ نے خود بھی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ بھائیوں، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ 20 جولائی بروز منگل کو ہوگا۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ بھی یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کیجیے۔ یوم عرفہ میں ختم سحر کا وقت 4:33 پر ہے، لہٰذا 4:33 پر سحری ختم ہو جانا چاہیے۔ نیز یوم عرفہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے دن عید کی نماز سنت کے مطابق پڑھ کر انتہائی صبر، ہمت اور اطمینان کے ساتھ قربانی کی فکر کیجیے۔ مزید گزارش یہ ہے کہ یہ تالہ بندی کا زمانہ ہے، ہر کام ہوش سے اور احتیاط سے انجام دینے کی فکر کیجیے۔ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کبھی بڑے مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے اور خوشیوں بھرے ماحول میں عید الاضحیٰ و قربانی کی تکمیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں آپ محمد عارف کو ضرور یاد فرمائیں۔ انشاءاللہ قربانی کس طرح کرنی چاہیے، گوشت کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، عید کی نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔